بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ الحلم الحسنیہ الشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ ومعاصر البعکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ الحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقوية الحيبة العسكرية الغيبة قائم آل محمد صلى على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. دودھ پڑھیں گے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں و تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کی ذات کے لیے. درود پاک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے. مختصر سی زحمت ہے اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر اپنے طولانی موضوع کو آپ حضرات کے سامنے کوزے میں سمیٹ کر ہدیہ کر کر آپ سے دعائیں طلب کروں. آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب کتاب اور ایسی کتاب کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو چومنا بھی عبادت. عصمت والی کتاب، وہ کتاب جو پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے. یعنی ایسی کتاب کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو افضل قرار پائے. تو قرآن وہ کتاب ہے جس پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور بندہ حقیر نے اسی کتاب سے انتہائی مختصر سی آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہی ہے. سورہ کا نام سورہ آل عمران، قرآن کی تیسری سورہ، پہلی سورہ الحمد، دوسری بقرہ، تیسری سورہ آل عمران، اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات کے احسن انداز میں ارشاد فرما رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس مختصر آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور بقول ترجمہ علامہ فرمان صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. یعنی کیا؟ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، یعنی ترجمے کو اپنے انداز میں بیان کروں تو اس طرح سے کہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ فرمانا چاہ رہی ہے مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ دین ہے تو دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین مجھے پسند نہیں. اچھا اجازت دیتے تھوڑا سا مقدمہ بنا کر اس بات کو ڈیبیٹ کروں، اس بات کو کھولوں اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو. دیکھیں ہم بچپن سے بڑے ہوئے، الحمدللہ ہمیں جو دین ملا اس دین میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملی. بہت توجہ چاہوں گا جملوں کے اوپر. چھوٹے تھے ہم گلی سے باہر نکل کے دیکھتے تھے ایک طرف جلوس نکل رہا ہے تو ماتم داری ہو رہی ہے، اور ایک طرف وہ رام سیتا کی کہانی چل رہی ہے. دین ہے ظاہر، وہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. ایک طرف دیکھا تو مولوی صاحب تراویح پڑھائے جا رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر، وہ بھی دین ہے.
ایک طرف ہم نے کچھ اور دیکھا، ایک طرف ہم نے کچھ دیکھا. بہرحال بچپن میں تھے، ذہن اتنا واضح نہیں ہو سکا. جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے پتہ چلا کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. سینہ زنی بھی کیا کرتے ہیں، گریہ زاری بھی کیا کرتے ہیں، فرش امام حسین بھی بچھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب کچھ اور زیادہ مزید بڑے ہوئے، سارے سوال پیدا ہوئے ذہن میں، تو ہم نے اپنے دین کے اوپر سرچ کرنا شروع کیا، ریسرچ کی، اپنے دین کو سمجھنا شروع کیا. وجہ کیا ہے کہ جو آپ شیعہ گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، چاہتے آپ کسی نان مسلم میں پیدا ہو جاتے، چاہتے آپ مسلمان بھی نہیں ہوتے. توجہ ہے میرے جانی. دیکھیں اگر مقدمہ سمجھ میں آ جائے گا تو میری آگے والی گفتگو آسان ہو جائے گی، اور میں بالکل پیار سے محبت سے آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں. آپ بھی چاہتے کنکر کو شنکر مان لیتے، کیوں نہیں مانا آپ نے؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام اسی طریقے سے نہیں لیا جس طریقے سے اوروں نے لیا ہے. جملہ دے دیا میں نے آپ حضرات. ہم نے اسلام ایسے نہیں لیا جس طرح سے دوسروں نے لیا ہے. ہم نے اسلام محمد و آل محمد کے گھرانے سے لیا. ہم نے وہ اسلام لیا ہے جو محمد و آل محمد کے گھرانے سے لیا گیا ہے. ایسا ہی عزیزان محترم. اب ذرا چلتے ہیں دین اسلام کے مطابق تھوڑی سی گفتگو کیا کرتا ہوں. دیکھیے آپ جب بچپن میں پیدا ہوا اس وقت بھی اسلام تھا، جب آپ بڑے ہوئے تب بھی اسلام ہے، اور جب مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے اس وقت بھی اسلام رہے گا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت بھی اسلام رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے وجہ یہ ہے عزیزان محترم، اسلام وہ چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی شے نہیں. اسلام شروع سے تھا اور آخر تک رہے گا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم نے غدیر کے دن اسلام کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں روزے غدیر والے دن اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مکمل کر رہا ہوں. وہ الگ بات ہے، مکمل کرنا اور ہوتا ہے، ختم کرنا اور ہوتا ہے. مکمل کرنا اور ہوتا ہے، ختم کرنا اور ہوتا ہے. چاہتا اللہ رب العزت کی ذات یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نے اپنا اسلام ختم کر دیا. وجہ یہ تھی اگر اللہ رب العزت کی ذات یہ کہتی کہ میں نے اسلام ختم کر دیا تو یقیناً پیغمبر کے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ بنا لیے گئے. اللہ اکبر. پیغمبر کے جانے کے بعد دوسروں کو خلیفہ بنا لیا گیا تو ہو سکتا یہ امت پیغمبر کے جانے کے بعد دوسرا خدا بھی بنا لیتی. اس لیے اللہ نے کہا ہم اسلام مکمل کریں گے، ختم نہیں کریں. ختم نہیں کریں گے. ختم اور ہوتا ہے، مکمل اور ہوتا ہے عزیزان محترم. تو معلوم ہوا کہ وہ دین جو دین اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا. بس اسی جملے کے اوپر گفتگو کروں گا، زحمت تمام کروں گا آپ حضرات کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پہ اشکال کر دے، کہہ دے، حق بنتا ہے ظاہر ہے اس کا کہنے کا کہ بھئی آپ نے دین صحابہ سے کیوں نہیں لیا؟ صحابہ بھی تو مسلمان ہیں، کافر تو نہیں ہیں. آپ نے دین ان سے کیوں نہیں لیا؟ اب میں مثال سے واضح کروں گا، جس تک یہ مثال پہنچے گی باخدا وہ لطف لے گا. مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر آپ کا کوئی چاہنے والا زیارت پہ جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، اور آپ کا انتہائی عزیز ہو تو آپ اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے بھی جاتے ہیں، اس کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مولا کا زائر ہے، مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اور جب وہ نجف چلا جاتا ہے مولا کی زیارت کے لیے، دیکھیں نجف میں دو چیزیں ہیں. ایک تو امام علی کا روزہ ہے، اس چیز سے مشرف ہوتا ہے. دوسری چیز اس مقام پر حوضہ علمیہ ہے، علم سے متبرک ہوتا ہے. ایک تو مولا کی ذریعے سے متبرک ہوا، دوسرا علم سے متبرک ہوا. اور اس معاشرہ، یہ جو معاشرہ ہے وہ صحابی کی تعریف یہ کیا کرتا ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بزم پیغمبر میں علم حاصل کیا اور زندگی میں صرف ایک نمازی پیغمبر کے پیچھے پڑھی، اسے صحابی کہا جاتا ہے. لوگ ہم پہ اشکال کرتے ہیں نا کہ آپ نے دین صحابی سے کیوں نہیں لیا، اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ کی اصطلاح کے نزدیک صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے فقط ایک نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھی ہو، اسے آپ نے صحابی مان لیا اور آپ نے پورا کا پورا دین اس سے لے لیا. اب میں اس بات کو اس طریقے سے کھولوں گا، آپ کا انتہائی عزیز ہے، زیارت پہ جا رہا ہے، آپ نے ہاتھ بازو پہ امام ضامن بھی باندھا، عزت بھی کی، سب کچھ کیا، ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے گئے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو کوئی بھی یہاں سے زائر جاتا ہے وہ 2 دن رکا نجف میں، 3 دن رکا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رک گئے، اگر کوئی ہو تو وہ پورا مہینہ گزار کر آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے ظاہر محترم. لیکن واپس پلٹ کے تو آتے ہیں نا، وہاں تو نہیں رہ جاتے. جب گئے زیارت وغیرہ سب کچھ کی، پھر آپ واپس پلٹ کے تشریف اپنے ملک میں آ گئے. جب آپ واپسی آتے ہیں تو لوگ آپ کا استقبال کیا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بتائیے وجہ؟
اس لیے کرتے ہیں نا کہ آپ متبرک ہو کر آئیں، مشرف ہو کر آئیں مولا کی زیارت سے، مولا کی زیارت کر کر آپ لوگ آئیں۔ اس لیے کوئی آپ کے ہاتھ بھی چومتا ہے، آپ کو پھولوں کا ہار بھی پہناتا ہے، آپ اتنے عزیز ہوتے ہیں تو آپ کو گھر بھی لے آتا ہے، چائے کی پیالی بھی پلا دیا کرتا ہے، اور اپنے گھر پہ چائے پینے کی دعوت بھی دے کر جاتا ہے کہ میرے گھر بھی آئیں گے، سب کچھ کیجیے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ظالم محترم؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب اس مثال کو ذرا اس طریقے سے سمجھیے، آپ صرف 2 دن امام علی کی زیارت کر کے پلٹیں تو آپ کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ ایک دن صرف آپ مولا کی زری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تو آپ کی عزت و احترام ہو رہی ہے۔ اگر کوئی علمی مسئلہ آ جائے، اگر کوئی چھوٹا سا فقط علمی مسئلہ آ جائے، لوگ آپ کے پاس پوچھنے نہیں آتے، لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، لوگ یہ نہیں کہتے آپ کو آپ نجف سے آئے ہیں۔ نجف میں 2 چیزیں میں نبی گنوائیں گے، ایک تو حوضہ علمیہ ہے، دوسرا امام کا روزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ حوضہ علمیہ دیکھ کر آئے ہوں گے، یہ تھوڑا سا سری مسئلہ مجھے بتا دیجئے۔ آپ کہیں گے مجھے کیا پتا، میں تو صرف چومنے گیا تھا، زیارت کر کے آیا تھا، علم حاصل کرنے نہیں گیا تھا۔ علم حاصل کرنا اور ہوتا ہے، زیارت کا کرنا اور ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں گے میرے، جو سمجھے گا باخدا لطف لے گا۔ علم کا حاصل کرنا اور ہوتا ہے، زیارت کا کرنا اور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آ جائے گا نا، آپ کہیں گے سنیے میں صرف 2 دن کے لیے گیا تھا، آپ شرعی مسئلہ لے کے اس کے پاس جائیے جو 20 سال سے نجف میں بیٹھا ہوا ہے، جو 20 سال سے نجف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آپ نے کہا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کی زیارت کی ہو، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، صحابی معتبر، صحابی کی عزت کریں گے اس طرح اس ظاہر کی کیا کرتے ہیں، مگر علم نہیں لیں گے، دین نہیں لیں گے، دین اس سے لیں گے۔ مگر ہم دین نہیں لیں گے، دین اس سے لیں گے جس نے پوری کی پوری زندگی بس میں پیغمبر میں گزاری۔ دین ہم اس سے لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دین اس سے کیوں نہیں لیتے؟ بھائی 2 دن کی ہے زیارت کر کے، آپ کو پتا ہے عالم نہیں ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسے صحابہ کی ڈگری دے دی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، آپ نے اسے صحابہ کی ڈگری دے دی، مگر ہمارا اعتراض یہ ہے آپ اسے صحابہ کہتے ہیں، آپ اسے صحابی کہتے ہیں، ہمارے سراغوں پر اگر اجازت دے تو جملہ ہو مزید کہہ دوں، آپ اسے صحابہ کہتے ہیں، اس نے پیغمبر کی زیارت کی ہے، ہم دل سے اس کے پاؤں کی مٹی کو سرما بنا کر آنکھوں میں لگانے کے لیے تیار تو ہیں، مگر دین لینے کے لیے تیار، مگر دین لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس لیے وجہ یہ ہے دین اس سے لیا جاتا ہے جو دین کی حفاظت کرے، اللہ اکبر، جو دین کی حفاظت کرے۔ اسلام اس سے لیا جاتا ہے جو اسلام کی حفاظت کرے، دین اس سے لیا جاتا ہے جسے پتا ہو دین میں یہ حرام ہے، دین میں یہ حلال ہے، جسے پتا ہو دین میں شریعت اسے کہتے ہیں، دین میں ناقص اسے کہتے ہیں، دین میں مکمل اسے کہتے ہیں، اور نامکمل اسے کہتے ہیں۔ بھائی دین اس شخص سے لیا جائے گا، بس احمد تمام کرو آپ حضرات کی، دین اس شخص سے لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی جمعے کی نماز بدھ والے دن پڑھا دے اور آپ کہہ دیں صحابی رسول ہے، ہم نہیں کہہ سکتے صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے، اس نے پیغمبر کی زیارت کی، سمجھ میں آتا ہے، اس نے 10 سال پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، مگر میں اتنا کہنے کا حق تو رکھتا ہوں نا، ارے 50 سال بھی پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہے، اسے یہ نہ پتا ہو جمعے کے دن جمعہ پڑھا جاتا ہے، بدھ کے دن کچھ اور پڑھا جاتا ہے۔ ہم دین نہیں لیں گے، دین اس سے لیں گے۔ دین کس سے لیں گے؟ میں نے کہہ دیا ہمارا دین وہ دین ہے جو اہل البیت علیہ السلام سے لیا گیا۔ اس لیے تو اگر آپ کو سمجھنا ہو شیعہ کسے کہتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتائیں گے۔ شیعہ وہ ہستی ہے جو اپنا روزہ وقت پہ افطار کیا کرتے ہیں، شیعہ وہ ہستی ہے جو اپنا روزہ وقت پہ مکمل کیا کرتے ہیں، شیعہ وہ ہستی ہے جو اپنی نمازوں کو وقت پہ اور صحیح طریقے سے ادا کیا کرتے ہیں۔ ارے شیعہ وہ ہستی ہے جو کعبے پہ جاتا ہے، کعبے کی زیارت کرتا ہے، طواف کیا کرتا ہے، طواف کے بعد کعبے کی 2 رکعت نماز کو واجب سمجھ کے ادا کیا کرتا ہے۔ کعبے کی نماز کو، بہت بڑا جملہ میں نے آپ کو دیا ہے، اگر
کوئی شخص خانے کعبہ کا طواف کرے اور اس کے بعد پھر جو 2 رکعت اس پہ واجب ہے نہ ادا کرے تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جایا کرتی ہے. اگر 2 رکعت وہ نماز ادا نہ کرے، اب مجھے نہیں معلوم آپ کا دین کہاں سے آ گیا. آپ کے دین میں مفتیان دین نے فتویٰ دے دیا آپ طواف کیجئے، کعبے کو چومیے، حجر اسود کو چومیے، جب چوم جانے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھیے. اب آپ لاکھ دفعہ شیعوں کو کافر کہتے رہیے، اب آپ لاکھ دفعہ ہمیں نجس کہتے رہیے. در حقیقت دیکھا جائے تو کعبے پہ جاتے ہیں، معتبر ہو کر آتے ہیں، مگر در حقیقت میں وہاں سے پلٹتے ہیں تو بیوی کو حرام کر کے آتے، اپنی زوجہ کو حرام. بھئی خانے کعبہ کا اگر آپ طواف کر لیجئے، اس کے بعد پھر نماز نہ پڑھیے. کس نے کہا آپ کو؟ کہا مولا امیر المومنین نے کہا، پیغمبر اکرم نے کہا، کیونکہ اس لیے ہمارے پاس وہ دین ہے جو پیغمبر نے ہمیں دیا اور ہم اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں. اور یہ وہ دین ہے جو جناب آدم سے چلا. توجہ رکھیں گا میرے جانب، جناب آدم سے چلا، چلتے چلتے تمام نبیوں تک پہنچا، پہنچنے کے بعد محمد مصطفیٰ تک آیا، محمد مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ تک آیا، علی مرتضیٰ کے بعد حسن مجتبیٰ تک آیا، حسن مجتبیٰ کے بعد مولا امام حسین کے پاس آیا، زین العابدین کے پاس آیا، چلتے چلتے 12ویں آقا کے پاس آیا. بھائی یہ دین وہ دین ہے اور ہم دین اس سے لیں گے، دین اس سے لیں گے جو صحابی رسول ہو. تو رکھیں گے میری جانب، جو صحابی رسول ہو مگر اس کی پی ایچ ڈی کے اوپر دستخط پیغمبر اکرم کے ہوں، اس کی سند کے اوپر جو دستخط ہوں وہ پیغمبر اکرم کے ہوں. اس لیے تو ابھی علی کعبے میں آئے تھے، رسول نے زبان دے کر مصداق کی مہر لگا دی، لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، یعلمون ما یعلمہم و یحزنون ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم. ہم دین اس شخصیت سے لیں گے، ہم دین اس شخصیت سے لیں گے. اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ آپ صحابہ سے دین کیوں نہیں لیتے، کہیے صحابہ میں بہت فرق ہے. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، بہت خوبصورت انداز میں جملہ کہا تھا، کہنے لگے تو سنو صحابہ ہیں باہر والے، ہم دین ان سے لیں گے جو ہیں گھر والے. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ فلاں ہیں باہر والے، ہم دین ان سے لیں گے جو ہیں گھر والے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اب یہ نہیں معلوم مجھے کتاب معتبر ہے، نام بخاری شریف ہے، اس کتاب کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے فلاں ہماری اماں تھیں، وہ غسل کرنے کے لیے آئیں، انہوں نے پورا طریقہ بتا دیا. بھائی دین ہم ان سے نہیں لیں گے جنہیں پتہ ہی نہ ہو. اب بتائیے دین کن سے لیا جائے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف فرما ہے، پیغمبر اکرم نے گھر کا دروازہ بجایا، ایک مرتبہ کہا سیدہ میرے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے. فاطمہ نے جملے کہے بابا رکیے ابھی ٹھہریے، کیونکہ اس لیے تاکہ فاطمہ حجاب کر لے. پیغمبر نے کہا فاطمہ وہ تو آنکھیں نہیں رکھتا، نابینا ہے. فاطمہ نے جملے کہے وہ نہیں دیکھ سکتا، فاطمہ تو دیکھ سکتا. اللہ اکبر. دین ان سے لیں گے جو گھر والے ہوں گے. کیا جملہ کہا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے؟ ٹھیک ہے وہ تو آنکھیں نہیں رکھتا مگر میں تو آنکھیں رکھتی ہوں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیز ہو اور گلے کے اندر دوپٹہ نہ ہو، اسے آپ کنیز زہرا کہیں گے؟ توجہ ہے میرے جانب. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چاہنے والی ہو، گھر میں فرش امام حسین بچھاتی ہو، سینے پہ ہاتھ بھی مارتی ہو اور نماز نہ پڑھے، اسے آپ کنیز زہرا کہیں گے؟ بتائیے مجھے ایمانداری سے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چاہنے والی ہے، اگر بڑوں کا احترام نہ کرے، دین تو بہت دور کی بات ہے، دین تو بہت دور کی بات ہے. ذرا اس مرحلے کو تھوڑا طے کیجئے، تھوڑا اس مرحلے کو تو صاف کیجئے. عزیزانی محترم تو بات واضح ہونی چاہیے نا، بات ہمیشہ دو طرفے ہونے چاہیے، بات ہمیشہ دونوں طرفہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ آپ کے پاس اتنا اچھا اسلام ہے، آپ کے پاس اتنا پیارا دین ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے، اب پتہ مجھے کوئی بابا نہیں کرے گا، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے پاس اتنا اچھا اسلام ہے، ہے کہ نہیں زانی محترم؟ ابھی دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پوری ہسٹری نماز کی بتا کر جاتا.
کہ نماز کہاں سے چلی, کس طرح سے چلی, اور صحیح طریقے کے ساتھ جس مذہب کے پاس نماز ہے وہ فقط یہی شیعوں کا گھرانہ ہے, فقط اور فقط یہی گھرانہ ہے. اور صحیح طریقے سے پیغمبر اکرم کا دین جس ہستیوں کے پاس ہے, جن لوگوں کے پاس ہے اور جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے, فقط اور فقط وہ یہ گھرانہ ہے. عزیزان محترم, فقط اور فقط وہی گھرانہ ہے. کیا وجہ ہے امام حسین سب کچھ دیے جا رہے ہیں, سب کچھ دیے جا رہے ہیں امام حسین. جملہ نہیں, روایت کے جملے ملتے ہیں. جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا حسین کربلا جانا ہے, کہا نانا کا وعدہ مجھے نبھانا ہے, مجھے معلوم ہے. سب کچھ حسین دیے جا رہے ہیں فقط اس دین کے خاطر, صرف اور صرف اس دین کے خاطر. اس دین کو بچانے کے لیے جتنا حسین نے دیا ہے نا, حسین کے شیعہ ہی اتنا ہی عزیزان محترم حسین کے دین کو برباد کر رہے ہوتے. آپ محافظ دین امام حسین ہیں, آپ محافظ ہیں امام حسین کے. آپ ہی کی وجہ سے پوری کائنات میں امام حسین کی پہچان ہوتی. آپ 10 دن گھر میں فرش ازانہ بچھائیے, صرف 10 دن. آپ 2 دن گھر میں مجلس نہ کیجئے. کیا معلوم معصوم بچے کو کہ امام حسین کسے کہتے ہیں, اسے کیا پتا حسین کسے کہتے ہیں. تو لہٰذا حسین کے دین کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جس مقام پر بھی کسی خاتون کو بحجاب دیکھیں تو روک کر کہے خبردار گھر سے باہر بحجاب نہ نکلنا, کیونکہ اس لیے اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی 4 سالہ بچی جناب سکینہ کی چادر دی, اس دین کو بچانے کے لیے. اور میں جملہ کہہ چکا ہوں, دین ان سے لیں گے جو گھر والے ہوں گے, جو اہل البیت ہوں گے. تو لہٰذا اس دین کی حفاظت کیجیے, اس دین کو لے کر چلیے, آگے کے جانب لے کر بڑھیے. ان بچوں کو عزادار تو بناتے ہیں, ان بچوں کو حسینی بھی بنائیے. کیا فائدہ گھر کی خاتون اگر آپس میں لڑیں؟ آپ بتائیے ایمانداری سے, وہ جو خاتون جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں در حقیقت اپنی نسلوں کو برباد کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی آپس کی دشمنی آپ کے بچوں کی نسلوں کو خراب کر رہی ہے. کیوں ایسا کیا جائے, کیوں ایسا نہ کیا جاتا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار پڑھایا جائے, کردار بتایا جائے. جب جناب پیغمبر اکرم نے ایک کنیز ہدیے میں دی, نام جناب فضہ ہے, جناب فاطمہ زہرا نے کیا جملے کہے, ایک دن کام فضہ تم کرنا اور ایک دن کام زہرا کرے گی, ایک دن کام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کریں گی. کیا وجہ تھی جناب زہرا کو, کنیز تھی نا, گھر کی نوکرانی تھی نا, گھر کی غلام تھی نا, مگر بی بی نے بتایا دین اسے نہیں کہتے, دین اسے کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو, دین اسے کہتے ہیں. اور ہم نے دین کہاں سے لیا ہے, اہل البیت علیہ السلام کے گھر والوں سے. اب جب آپ نے گھر والوں سے دین لیا ہے تو گھر والوں کے نقش قدم پہ چلیے, ذمہ داری ہے آپ کی. آپ نے اگر گھر والوں سے دین لیا ہے, کیوں پڑھتے ہیں جب دلہے کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کیوں گھر میں کیا کرتے ہیں, سر پہ سہرا سجانے سے پہلے کیوں آپ حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دین گھر والوں سے لیا ہے, ہم نے دین گھر والوں سے لیا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, اب جب سب کچھ آپ نے گھر والوں سے لیا ہے تو نقش قدم بھی گھر والوں سے لیجئے. کیوں نہیں لیتے؟ آپ کا لباس گھر والوں کی طرح ہونا چاہیے, آپ کا کردار گھر والوں کی طرح ہونا چاہیے, آپ کی بات کرنے کا انداز گھر والوں کی طرح ہونا چاہیے. اگر آپ کے لباس گھر والوں کی طرح نہیں, آپ کے بات کرنے کا کردار گھر والوں کی طرح نہیں, تو دین تو یزید کے پاس بھی تھا, دین تو شمر کے پاس بھی تھا, اور سب سے بڑا نام لے لوں, دین تو مولا علی کے قاتل کے پاس بھی تھا. اگر دین نہ ہوتا تو امام علی کے پیچھے نماز فجر نہ پڑھتا, اگر دین نہ ہوتا تو یزید کے ہموار نہ کہتے حسین کو جلدی ذبح کر تاکہ ظہر کی نماز پڑھ سکے. دین تو پورے معاشرے کے پاس ہے, آپ دین کی حفاظت کریں گے. بس گفتگو تمام ہوئی. عزیزان محترم, آسانی سے ہم نے اس دین کو سمجھ لیا نا, بہت آسانی سے ہم نے دین کو سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں نا, آپ ایک گھر بنائیے, سیمنٹ کا خرچہ, بلاک لانا, سریا لانا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ اس میں محنت سے بناتے ہیں اس گھر کو نا, کتنی عزت و احترام اور محنت سے بناتے ہیں. اور چھوٹا سا بچہ آپ کا 3 سال یا 4 سال, آپ ہی کا اپنا بچہ ہے, کسی غیر کا نہیں, آپ کا اپنا بچہ
پین لے اور اس دیوار کے اوپر ایک نشان بنا دے. آپ کے جسم کے اندر سے چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خبردار اپنے باپ کی بنائی ہوئی کمائی کو مت بگاڑ. میں نے کتنی محنت سے اسے بنایا ہے. حسین نے کتنی محنت سے دین بچایا ہے. عزادارو حکم ہوا حسین کربلا جانا ہے. حاضر ہوں. حسین تنہا نہیں جانا، ساتھ میں بیویوں کو لے کر جانا ہے. حاضر ہوں. حسین کربلا جانا ہے، ساتھ میں جوان علی اکبر کو لے کر جانا ہے. حاضر ہوں. حسین کربلا جانا ہے، ساتھ میں 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو لے کر جانا ہے. کہا مولا حاضر ہوں. حسین کربلا جانا ہے. جملہ سنیں گے، روایت کے جملے ملتے ہیں عزیزو. کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر علامہ لکھتے ہیں، جملے کچھ اس طرح سے ہیں: جب بھی خدا کی ذات نے کہا نا حسین اکبر کا سینہ دینا ہے، حسین نے شکر خدا کیا. اللہ اکبر. حسین نے شکر خدا کیا. جب کہا نا عباس کے بازو دینے ہیں، حسین نے شکر خدا کیا. جب کہا نا حسین بیویوں کی سر سے ردائیں دینی ہے، ایک مرتبہ حسین بلند ہوئے، زمین پہ اس طرح سے گرے جیسے 6 ماہ کا بچہ گرتا ہے. رو کر کہا خدا را یہ کیسا دین ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کی چادریں مانگ رہا. سب کچھ دے دیا حسین نے. ہاں عزادارو، 2 سے 3 جملے مصائب کے مولا عباس کے پڑھوں گا اور زحمت تمام کروں گا. عباس اور حسین کا رشتہ سمجھیے گا. یہ وہ ہستی ہے، عباس وہ ہستی ہے جس نے ساری عمر حسین کی خدمت کی. جملہ بدل کے کہہ دوں، ساری عمر غلامی کی. کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا عباس نے. جب بھی کہتے تھے آقا حکم کیجئے غلام حاضر، مولا حکم کیجئے غلام حاضر. میں ایک مرتبہ رو کر جملہ کہوں گا نا میرے مولا عباس کہ آپ کا مرتبہ کم تھا، آپ کی عظمت کم تھی. ایمانداری سے مجھے بتائیے گا، جسے زینب اپنا بھائی کہے، حسن جسے اپنا بھائی کہے، حسین جسے اپنا جگر کا ٹکڑا کہے، اتنا بڑا مقام ہے عباس کا، پھر بھی عزادارو عباس وہ ہستی ہے جب بھی حسین کے سامنے آتے تھے سر جھکا لیا کرتے تھے، آنکھیں جھک جایا کرتی تھی، شکم کم ہو جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ رو کے کہتے تھے آقا آپ کے قدموں کی خاک مل جائے، عباس کی نوکری قبول ہو جائے. اتنا سب کچھ دے دیا عباس نے. عزاداروں اب جملہ سننا اگر سن سکتے ہو تو، عباس ایک مرتبہ امام حسین کے خیمے میں آئے اور آ کر کہا ایک مرتبہ آ کر کہا کہ آقا حسین، اے میرے مولا حسین. امام حسین نے جناب عباس کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. مجھے ایمانداری سے بتائیں گا کتنا گہرا رشتہ ہے حسین اور عباس میں، مگر حسین نے عباس کی طرف نگاہ نہیں کی. وجہ یہ تھی نا، حسین جانتے تھے عباس مجھ سے جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، اور میں جہاد کی اجازت کیسے دے دوں عباس کو. ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا کیا غلام سے کچھ گناہ ہو گیا؟ پیچھے مڑ کے تو دیکھیے، پیچھے مڑ کر تو دیکھیے. اب جملہ سننا عزادارو، امام حسین سے اجازت نہ مل سکی. امام مولا عباس جناب سکینہ کے خیمے میں آئے. عباس میں کتنی حیا تھی پتا ہے نا، یہ سید زادی کا خیمہ ہے. خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں یا سکینہ تو بنت الحسین، اے جناب سکینہ چچا آیا ہے. جب سکینہ نے آواز سنی نہیں آ سکی، جناب عباس خیمہ میں داخل ہوئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ میں اتنی حیا تھی، آپ میں اتنا حجاب تھا. ہائے روزے عاشور، سید علیوں کے پردے ظالم خیمہ میں اس طرح سے داخل ہوں گے، ہائے کوئی احترام کرنے والا نہ ہوگا. اس وقت کوئی احترام کرنے والا نہ ہوگا. بس جملے سنتے جائیے اور زحمت تمام کر دوں گا. عزادارو ایک مرتبہ جناب عباس خیمہ میں داخل ہوئے، دیکھا 4 سال کی سکینہ پانی کی وجہ سے بے ہوش پڑی ہوئی ہے.
بچی کے نزدیک آئے، پیار کیا، لبوں کو چوما. سکینہ نے سوکھا سا مشکیزہ دکھا کے کہا چچا پیاس سے جگر ہلک رہے، مجھے تھوڑا سا پانی لا دیجئے. بس یہ جملہ سنا. ایک مرتبہ کہا سکینہ چلو بابا کے پاس چلتے ہیں. ارے بابا اجازت نہیں دیتے. جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا. ایک چھوٹا سا علم عباس نے اٹھایا. عباس نے اپنے ہاتھوں میں حلم لیا، جناب سکینہ کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ میں ایک مشکیزہ لی جو 3 دن سے سوکھی ہوئی تھی. حسین در خیمہ پہ کھڑے تھے. ایک مرتبہ عباس کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں علم آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ کہا عباس جنگ میں جانے کے لیے اچھی سفارش لے کر آئے ہو، کہا جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیا. اب عباس چلے ہیں. جملہ سننا، ایسا لگتا تھا جیسے علی چل رہے ہیں. یہ علی کی شباہت والا تھا. جناب عباس چلے، جو سامنے آتا تھا اسے فنار کرتے جاتے تھے، مگر یہ کب تک لڑتا. حسین کا بہادر عباس ظالم نے نیزہ لگایا، کمان سے تیر چھوڑا، عباس کا ہاتھ ذبح ہوا. اب جملہ سننا، وفادار نے علم گرنے نہ دیا، دوسرے والے ہاتھ میں تھاما. ظالم نے پھر دوبارہ نیزہ لگایا، اس طرح کا نیزہ مارا، دوسرا والا ہاتھ ذبح کر دیا. وفادار نے مشق سکینہ کو زمین پہ گرنے نہ دیا، اپنے دانتوں سے تھمالا. اگر جملہ سن سکتے ہو تو سننا. ازادار اور روایت کے جملے ملتے ہیں. عباس نے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت پہ جھکا رکھا تھا مشق سکینہ کو بچانے کے لیے. ارے کسی طریقے سے خیمہ میں پانی پہنچ جائے، سکینہ 2 بوند پانی پی لے، مگر افسوس ظالم نے تیر چلایا. روایت کے جملے سن سکتے ہو تو سننا. ظالم نے ایسا تیر مارا، عباس کی پشت پہ لگا، عباس کی پسلیوں کو چیرتا ہوا. واہ غربتا، مشق سکینہ میں بے وسط ہوا. ہائے پانی کا بہنا تھا، عباسی سے زمین پہ گرے. بس عزادار و زحمت تمام کر دی. عباس جی سے زمین پہ گرے. میں رو کر کہوں گا مجھے بتاؤ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ بلندی سے کیسے گرتا ہے. ہائے مجھے زینب کبریٰ یاد آ گئی. اب یہ کوفے اور شام کا بازار ہے، ظالم تازیہ مارتے ہیں، زینب کے ہاتھ پشتے گردن بندے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ظالم نے سر پہ زینب کے تازیہ مارا. ارے زینب نے تازیہ کھایا، سے زمین پہ گری. جس کے ہاتھ پشتے گردن بندے ہو، زینب نے رو کے کہا بھیا عباس، بھیا عباس. اب جا کے احساس ہوا جس کے ہاتھ نہ ہو وہ بلندی سے کس طرح سے گرتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، تجھے واسطہ اس ابو الفضل عباس کا میرے اللہ، اس عظیم ہستی کے صدقے سے ہماری تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ مولا عباس علیہ السلام کا، مولا کے صدقے سے ہمارے گھروں میں فرش امام حسین بچھنے کی توفیق عطا فرما. ایام ازاں ہیں، ان ایام ازاں میں ہم تمام کو دل کھول کر گریہ ازاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. تجھے واسطہ باب الحوائج کا، اس باب الحوائج کے صدقے سے جس مومنین نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائیں گے میرے اللہ، ان تمام کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما. ہم سب کو امام حسین کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ اپنی اس عظیم سلطنت کا، تجھے واسطہ سرکار حجج کا، تجھے واسطہ سرکار دو عالم کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. مولا کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. میرا اللہ ہم تمام کو اس سال 40 پہ زیارت کربلا نصیب فرما.
مرنے سے پہلے شفاعت امام حسین نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بجاہ محمد وآلہ المعصومین ماتم حسین.